اگر مجھے 2 منٹ دی جائیں تو اجازت، کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کیونکہ آپ وہ انگریزی میں بھی کہتے ہیں نا کہ جاہل کیا کرتے ہیں، آپ کو اپنے لیول پہ لے آتے ہیں پھر آپ جیت نہیں سکتے. تو میں بھی پولیٹیکلی یہ غلطی کرتا ہوں کہ ان کے لیول پہ جاتا ہوں اور ہمیشہ ہارتا ہوں. یہاں مجھے لگ رہا ہے آپ بھی ان کے لیول پہ جا کے جب ان کو جواب دے رہے ہیں آپ بھی ہار رہے ہیں، کیونکہ آرگیومنٹ پھر آپ انہی کے پیراڈائم میں کرتے ہیں. ان کا جو پیراڈائم ہے کہ ہم سب مسلمان امہ ہیں اور یہ یہود و نصار ہیں، ان سے ہم نے لڑنا ہے. تو آپ جب فلسطین کا ذکر کرتے ہیں آپ بھی پیراڈائم وہی لیتے ہیں کہ اچھا پھر مسلمانوں کی تاریخ کیا ہے، وہ کیا ہے. ویئر ایز آئی تھنک پیلسٹائن از یونیک. آئی ڈونٹ تھنک پیلسٹائن کو آپ ٹرکی سے ملا سکتے ہیں یا آپ اس کو ایجپٹ سے ملا سکتے ہیں یا پاکستان سے ملا سکتے ہیں جسٹ بیکاز وہ مسلمان ہیں. تو اس میں 2-3 تاریخی پس منظر سے جو آپ نے گفتگو کی ہے، کیونکہ میں نے اس کے اوپر بھی ایک کتاب لکھی ہوئی ہے جو میں نے شیلف کر دی تھی بیکاز آئی سیڈ اتنا اب اسرائیل فلسطین پہ کام ہو چکا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. بٹ آئی تھنک مے بی آئی شوڈ پبلش اٹ. لائک آپ کہتے ہیں کہ عرب نے نہیں مانا برٹش مینڈیٹ پیلسٹائن یا UN جو پلان بنا تھا پیلسٹائن کا، یہ ایک سر مس نومر ہے. یہ میں آپ کو تاریخی کتابیں بھی ساری اس کی بھیج دوں گا. عربس کو ایک تو چانس نہیں ملا. ایک تو چلیں وہ جو اس کا آپ کرینز کمیشن سے سارا اسٹیٹسٹک دیکھیں گے کہ کتنی عرب پاپولیشن تھی، کتنی تھی. چلیں آپ کی زمین لے لی، بھیک میں آپ کو جو دے دیا وہ بھی آپ کو مان لینا چاہیے تھا. وہ بھی غلط بات ہے کہ اسرائیل نے مان لیا تھا. اسرائیل کے اپنی لیڈرز کی آپ ساری باتیں سنیں تو یہ پوری ایک سازش کی گئی تھی کہ بھائی لڑنا تو جو ہم نے ہے وہ آن دا گراؤنڈ لڑنا ہے. تو جو انہوں نے جا کر ڈیرہ یاسین میں ہزاروں مارے وہ اسرائیل کی باؤنڈریز میں نہیں تھا. یا 1967 کی جنگ کی آپ ذکر کرتے ہیں، اس میں بھی شکست اس لیے ہوئی کہ سب کو پتا تھا امریکہ ان کے پیچھے ہے. اگر ایجپٹ پہلے جہاز چلائے گا تو امریکہ گھس جائے گا. تو ان کی ایئر فورس گراؤنڈڈ تھی، انہوں نے آگے بوم کر دیا. اگر حماس اکتوبر 7 نہیں کرتا، ایون دس آئیڈیا کہ چلو بھیک میں آپ کو جتنی کیلریز زندہ رہنے کے لیے ہیں وہی مل جاتی ہیں، اسی میں خوش رہو، پڑھو لکھو، زندگی تمہاری آسان ہوتی. تو سر ویسٹ بینک نے تو حماس نہیں ایگزسٹ کرتا، یا یاسر عرفات نے تو بندوق نہیں اٹھائی، ابراہیم اکارڈز کیے انہوں نے. یا حماس کا بھی اگر ہم ذکر کریں تو 2005 کا جو چارٹر ہے وہ 1967 بارڈرز کی بات کرتا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ اگر 1967 بارڈرز آپ مان رہے ہو تو بارڈرز کے باہر ایک اور ملک ہوگا. تو وہ حماس نے بھی مان لیا. اچھا PLO جو ہے اس نے اگریمنٹس بھی کر لیے. ویسٹ بینک میں محمد عباس جو ہیں وہ جنگ بھی نہیں کرتے، وہ عوام کو بھی بولتے ہیں ٹھنڈے رہو، مت لڑو، جو مل رہا ہے مان لو. اس کے باوجود بھی تو اسرائیل وہی کر رہا ہے. تو اکتوبر 7 کو سٹارٹنگ پوائنٹ لینا یا یہ کہنا کہ حماس نے مروا دیے اب 70,000 ہمارے بچے، میری نظر میں تھوڑا انفیئر ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، یہ آپ کا نیریٹو ہے، میں اس کا احترام کرتا ہوں. اس میں جو بھی آپ نے پولیٹیکل ریئلٹیز بیان کی ہیں یہ لوگوں کے مطالعے کے لیے موجود ہیں. کچھ مجھے بھی ان کو پڑھنے کا موقع ملا ہے. کچھ چیزوں پہ اطلاقی اختلاف بھی ہو سکتا ہے، کچھ چیزوں سے اتفاق بھی ہو سکتا ہے. اس سب کو جیسے آپ نے بیان کیا ہے بے عینی ہی مان لینے کے بعد مجھے آپ بتائیے کہ کیا یہ جو پیس پوائنٹ اس وقت ہمارے سامنے آئے ہیں مسلمانوں کو اس پہ ایگری ہونا چاہیے؟ وہ تو ہو گئے نا، اب کیوں ہمارا چوائس نہیں، کیوں ہوئے؟ بیکاز وہ ریلیونٹ نہیں ہے. آپ کا میرا اگری ہونا ریلیونٹ بھی نہیں ہے. میرا آپ کا نہیں، آپ نیریٹیوز کلاسیکل بتائیے. کیا اس وقت فلسطینیوں کو جو کچھ ہو گیا، میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں، نقبہ انہوں نے کیا، انفیئر ڈسٹریبیوشن ہوئی، برٹش امپائر نے 3 پارٹیز کے ساتھ جھوٹ بولا، غلط تقسیم کی، آبادی کے لحاظ سے غلط تھی، اسرائیل نے اٹیک کر دیا، مسلم کچھ سب کچھ مان لیتا ہوں، 1 منٹ کے لیے مان لیتا ہوں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو رجسٹ کرنا ہے، آپ نے رجسٹ کیا اپنے رائٹس کے لیے. تو پھر یہ اس وقت جو امن معاہدہ پیش کیا گیا ہے اس کو کس گراؤنڈ پہ ہمیں ماننا چاہیے؟ میرا سوال ہے آپ سے. نہ ریزسٹنس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے یا میں نے کرنا ہے، نہ ایکسیپٹنس کا میں فیصلہ. نہیں، آپ بتائیے حماس کو مان لینا چاہیے. حماس نے مان لیا ہے. کیوں مان لیا؟ کیونکہ دیکھیں اٹس اے سرنڈر ڈاکیومنٹ. کیوں ہے؟ اٹس لائک سیئنگ ٹریٹی آف ورسائی جرمنی نے کیوں مانگی؟ کیوں ہے سر؟ وہ ہار چکے اسی لیے لیکن یہ کہنا کہ کیونکہ آپ ہار چکے اور دیکھا اس کے بعد کیا ملا، جو آپ لیٹ سے آدھی روٹی کھاتے تھے وہ بھی تم سے چھن گئی، تو بہتر تھا آدھی روٹی میں ہی خوش رہتے. بالکل. یہ آپ اور میں تو نہیں فیصلہ کر سکتے. نہیں، فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے، وہ میرے پاس آتے ہیں بھائی. جب وہ ریزسٹنس کا فیصلہ کرتے ہیں ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں، جب وہ سرنڈر کا فیصلہ کرتے ہیں ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ مسلمان امہ نے نہیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ایک فلسطینی کیا کرے گا. ایسا نہیں ہے، مسلمان امہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. مسلمان امہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. ابھی بھی مسلمان امہ نے ڈیسائیڈ کیا ہے. شہباز شریف، محمد ثانی، اردن کے شاہ عبداللہ،
یہ لوگ مل کے بیٹھے ہیں ٹرمپ کے ساتھ، انہوں نے اس فیوچر کو ڈسکس کر کے ڈیسائیڈ کیا ہے عالمی قوت سے، انہوں نے اسرائیل سے اس کو بنوایا، مسلمان امت نے کیا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ اس وقت جتنے معاملات ہیں وہ شرم الشیخ میں ہوئے، مسلمان امت نے کیے۔ ہم سے وہ کس چیز کا مطالعہ کرتے ہیں؟ ہم سے وہ یہ کہتے ہیں یہاں بیٹھ کے ہمارے لیے دعائیں کرو، بھائی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک اسٹریٹجی اپنائی ہے، اس اسٹریٹجی میں آپ ہمیں سپورٹ کریں، ہمارے ساتھ کھڑے ہوں۔ ہم ان کو کیا بات بتا رہے ہیں؟ کیا ہم نے آج تک یہ کہا کہ فلسطین کی تقسیم، میں نے تو اس سے آگے بڑھ کے بات کی، میں نے کہا فلسطین کو کیوں روتے ہو بھائی؟ میں تو 57 اسلامی ممالک کو روتا ہوں، میں کشمیر کو روتا ہوں، میں سوڈان کو روتا ہوں، میں ملیشیا کو روتا ہوں، ہر جگہ پہ رہوں گا۔ یہ تقسیم کس نے کی ہے؟ کولونیل پاورز نے کی ہے، اپنے مفادات کے تحت کی ہے، ان جسٹ میٹرز کی ہیں، دسیوں چیزیں ہوئی ہیں۔ کوسوو بوسنیا کو آپ دیکھیں، کسی سے کوئی عدم اتفاق نہیں ہے کہ بھئی یہ لوگوں کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا، یہ ادھورے ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ یہ ڈیورنڈ لائن کا جو معاملہ ہوا ہے آج تک ہمارے سر پہ تلوار بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ کل بھی میری سرحد پہ میرے فوجی اس غلط فیصلے کی وجہ سے مارے گئے ہیں جو گورے کر کے چلے گئے ہیں کہ بھئی یہ پشتون بیلٹ تھی، اگر اس کو آپ نے تقسیم کرنا تو اگر فطرت کے مطابق کرتے کو اس وقت دونوں طرف کے لوگوں کو آن بورڈ لیتے، نہیں کیا۔ کشمیر کا مسئلہ اسی طرح ادھورے چھوڑ کے، تو 10,000 کانفلکٹس ہیں جن کو ہم کہتے ہیں زیادتی، بدنیتی، بدماشی کی بنیاد پہ کی عالمی پاورز نے۔ اصل سوال کیا ہے؟ اصل سوال یہ ہے کہ اس کے بعد ہمیں پولیٹیکلی اس کو غلط کہنے کا حق نہیں ہے، بالکل حق ہے بھائی۔ 1857 کی جنگ کے نتیجے میں پاکستان نہیں بنا، دو پولیٹیشنز کی ڈپلومیسی اور پالیٹکس اور عالمی حالات جس کو ہمارے اختیار میں کچھ نہیں تھا۔ اگر سیکنڈ ورلڈ وار نہ ہارتا، آپ اس وقت دیکھیے چرچل جس وقت گئے ہیں یو ایس کانگریس میں حمایت لینے کے لیے، تو کیا کیا شرائط ہیں جو کانگریس نے منوائی ہیں ان سے کہ آپ اپنے کالونیز کا کیسے خاتمہ کریں گے؟ ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہے۔ وہ عالمی طاقتیں، زمانی حالات، دنیا بھر کے اور بھی بہت ہزار فینومنز ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو زیادتی کے نتیجے میں ریزسٹنس کر کے حاصل کرنا ہے اہداف کو تو کیجئے نا۔ پھر آپ یہ بات نہ کریں کہ جی ہم نے مثال کے طور پہ مقدمہ زندہ کر دیا، ہم نے یہ آدھی روٹی کھانی تھی، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر تھی۔ پھر آپ اپنے طور پہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، ہمیں پھر مت گھسیٹیں۔ آپ ہمیں یہ مت کہیں کہ حسن الیاس صاحب بھی آپ کے اس اقدام کی، میں اس اقدام کو خودکشی سمجھتا ہوں۔ میری نظر میں چونٹی مجھے کاٹتی ہے تو میں روند کے پھینک دیتا ہوں، کتا مجھے کاٹتا ہے تو دامن بجا کے بھاگتا ہوں۔ کیوں؟ طاقت نہیں ہے بھائی کتے کو روند کے مارنے کی، چونٹی کو پھینک دیتا ہوں میں۔ تو سوال صرف اتنا سا ہے، اسرائیل مغربی طاقتوں کا بغل بچہ ہے، اس کی ناجائز اولاد ہے، انہوں نے ان کو وہاں پر آباد کیا ہے، سب کچھ ہو گیا، کر دیا نا آباد۔ اب آباد کرنے کے بعد آپ کا جو نیریٹو مذہبی قیادت کا آج ہے، پولیٹیکل قیادت کا نہیں ہے۔ پولیٹیکل قیادت بھی اسی جگہ پہ کھڑی ہوئی تھی، ابتدا میں وہ اس کے وجود کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ ہم یہ کہتے ہیں تقسیم ٹھیک نہیں ہوئی، اقوام متحدہ کی جو تقسیم تھی ہم اس کو درست نہیں سمجھتے، اس کے بعد جنگیں ہوئیں، جو کچھ ہوا، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ جو ہے وہ آج آپ کے سامنے ہے کہ جہاں پر آپ کو آپ کی قیادت کو اقتدار حاصل تھا، آج وہاں کا امیر المومنین کون ہے؟ ٹرمپ۔ وہ وہاں پر فیصلے کر رہا ہے کہ اس فوجی کو بٹھانا ہے، اس فوجی کو بٹھانا ہے۔ یہ سب کی سب بحث حکمت اور تدبیر کی بحث ہے۔ میرے پاس اگر آج طاقت ہو امریکہ جیسی تو بھائی میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا، میں پہلے اسرائیل کو اس کی جگہ پہ لے کر آؤں گا۔ نہیں ہے نا طاقت۔ اب مولوی کیا بتاتے ہیں؟ مولوی یہ بتاتے ہیں کہ بھئی طاقت کی بحث مت کرو، تم تو رسول اللہ کے دور میں ہوتے تب بھی طاقت کی بحث کرتے اور بدر میں یہ ہوتا وہ ہوتا۔ تو وہ اس کو مذہبی نیریٹو کا رنگ دیتے ہیں کہ کم بندوقوں سے بھی اگر حملے کر دو تو اس کے نتیجے میں فرشتے اتریں گے قطار اندر قطار اور تمہیں فتح ہو جائے گی۔ وہ نہیں ہوئی۔ ہم نے بتایا بھائی وہ جو خدا کی نصرت تائید کے وعدے ہیں وہ اس طرح کے پولیٹیکل کرائسس کے لیے ہے ہی نہیں، یہ طاقت سے لڑنے والی جنگیں ہیں۔ دیکھو تم ہار جاؤ گے، ایک جنگ ہارے، دوسری ہارے، تیسری ہارے، چوتھی ہارے، پانچویں جنگ ہار گئے۔ وہ کہتے ہیں پیچھے امریکہ، بھائی امریکہ پیچھے تھا، یہ کوئی مطلب ایسی انہوں نہیں پتا، کس کو نہیں پتا اسرائیل کے پیچھے کون ہے؟ امریکہ ہے۔ یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، لیکن ہمیں یہ سوچنا تھا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، پیس ہماری ضرورت ہے۔ اس پہ پھر آپ یہ کہتے ہیں بھائی ویسٹ بینک میں تو نہیں تھا یہ۔ جس وقت ایک مسئلہ بگڑ جاتا ہے نا بھائی، جب آپ کی لڑائی ہو جائے نا گھر میں کسی سے، تو وہ پھر آپ کی ماں بہن کو بھی نہیں بخشتا، وہ گالیاں دیتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں پیپر ویٹ آتا ہے وہ اٹھا کے مارتا ہے، آپ کے ہاتھ میں پینسل آتی ہے وہ کانفلکٹ ہو جاتا ہے۔ کانفلکٹ کو آئیڈیلزم پہ نہ دیکھیں، ابھی بھی وقت ہے۔ وہ پڑوسی ممالک موجود ہیں، آپ حماس کا اپنا مینیفیسٹو دیکھیں، اس میں کچھ تدریج کے ساتھ تبدیلی آئی تھی۔ پہلے وہ اسرائیلی اسٹیٹ کے وجود ہی کو نہیں مانتے تھے، پھر انہوں نے کہا چلو بھائی 2 نیشن پر آ جاؤ، لیکن رقبہ اس طرح سے ہونا چاہیے۔ 10 چیزیں ہیں، اور وہاں پر جب عالمی طور پر مسلمانوں کی پولیٹیکل قیادت اس نتیجے پہ پہنچ گئی کہ یار یہ ریزسٹنس،
یہ عدم استحکام ریجن کو آگے نہیں بڑھا سکتا. پڑوسیوں والی نے تسلیم کر لیا. مسئلہ میرا آپ کا پاکستان میں نہیں ہے, مصر کا تو ہے نا, اردن کا تو ہے نا, یو ای کا تو ہے نا, وہ اس ریجن میں موجود ہیں. ابراہیم اکارڈز ہوئے, اس پہ معاملات, میں یہ نہیں کہہ رہا جس طرح یہاں پر ہمارے ہاں قیادت موجود ہے مذہبی, اسرائیل میں بھی موجود ہے. ان کے اس وزیر اعظم نے اس نے اوسلو ریکارڈ کیا تھا, ان کو کس نے مارا؟ وہاں کی مذہبی قیادت نے. بالکل نے اس کی تابوت نکال کر مارچ کیا تھا, پوری کیمپین چلائی تھی. تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. اس میں ہمارا جو ایک آخری نقطہ میں بتا دوں, ہمارا درد دل کیا ہے. وہ درد دل یہ ہے کہ میرے بچے نہ مریں, جس کو آپ آخر میں آ کر, میں نے ایک مضمون لکھا تھا, ہماری امت کا جو اس وقت حال ہے, یعنی گمشدہ عظمت تاریخ اس وقت ہمارا حال ہے, اور بالکل ظلمت میں ڈوبا ہوا مستقبل ہے. نتیجہ کیا حاصل ہوا بھائی آپ کو؟ سوال یہ ہے, جو کچھ ریزسٹنس سے پہلے کی چیزیں تھیں, اگر ہم اس کو قبول کرتے, عالمی امکانات موجود. اور ہم ایک اور بات کرتا ہوں میں, تو یہ مذہبی بات ہے, پولیٹیکل بات نہیں ہے, مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے. او بھائی, اس قوم کے بارے میں تو اللہ نے کچھ وعدے کیے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کو لمبا ڈسکشن ہے. تو میں موسیٰ کی وجہ سے یا جیزس کے ساتھ جو انہوں نے کیا, وہ اس کا ان کو وہ پٹائی جو ان کو لگی ہے وہ لگتی رہی ہے, اب بھی آباد ہوئے, انہی قوتوں نے ان کو آباد کیا ہے وہاں پر. تو ہم اگر کسی فیتھ کو بھی مانتے ہیں تو کچھ فیتھ پر بھی بلیف ہوتا ہے, لیکن پولیٹیکلی آپ دیکھ لیں, میں کہتا ہوں پولیٹیکلی اسرائیل کا پورا نیریٹو آپ تارو پود بکھیر دیں اس کے, دنیا کو بتائیں یہ ظالم لوگ ہیں, لیکن جب بندوق اٹھائیں گے نا تو فیصلہ ڈیزی کٹر میزائل کریں گے. اس میں کیونکہ اگین جو آپ کی ڈبیٹ ہوتی ہے وہ پاکستانی مولویوں سے ہوتی ہے, جو پہلے یا جو اب نئے یوٹیوبر آ گئے ہیں, وہ اسکولوں میں جا کر کہ ہم تو حاکم تھے, ہم پورے حاکم ہوں گے, یا زید حامد ٹائپ جو لوگ کہتے ہیں تو پورا انڈیا ہمارا. مجھے پتہ ہے آپ وہ سینیریو نہیں پیش, بالکل ٹھیک ہے, وہ بھی سارے سائڈ پہ رکھیں. اس سے جب ڈبیٹ ہوتی ہے تو آپ بالکل بجا کہتے ہیں کہ بھائی تو جاؤ نا خود لڑو. کچھ تو ہیں جن کے خود کے ڈچ پاسپورٹ ہیں, اور آپ کو بتا رہے تھے جہاز, جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا جو پاسپورٹ ہے, تو وہ منہ ادھر ادھر ہو گیا, اور کیونکہ انجینئر صاحب نے یہ ان کے سچائی پبلک کی تھی, ان پہ 295C لگوا کر ان کو اندر کروا دیا یہ سب بولنے پر. ان سب کو ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. پر آئی تھنک اس میں جو فلسطین کے لوگ ہیں ان کی کیا رائے ہے, ان کی کیا پرٹیکولر تاریخ ہے, یہ اب ایک ہماری پولیٹیکل ڈس ایگریمنٹ ہے کہ اکتوبر 6 2023 کو کیا پیس تھا. میری نظر میں پیس نہیں تھا, وار ہی تھی. یہ نیٹ ٹرنر نے جب سلیوری ریبیلین کیا تو پھر گورو نے بولا پیس خراب ہو گیا ہے. سلیوری جب تک تھی پیس تھی. چلو نیٹو امریکنز کا تو ہم نے قتل عام کیا تھا, تمہیں ہم نوکری کے بعد کھانا وانا دیتے ہیں, کم از کم اسی میں خوش رہو. اب ہسٹری جو ہے وہ 1-2 سال میں نہیں ہوتی. اگر اللہ کرے جو دنیا بھر میں ایک موومنٹ چلی ہے, اگر 10, 15, 20, 25 سال بعد اسرائیل کا زوال اس سے آتا ہے, اور میں وہ مسجدوں والی دعا نہیں کر رہا کہ نصف و نابود کر دے, ایک اسٹیٹ جو اپارتھائڈ یا زائنزم یا کلونیل سیٹلر مینٹیلٹی پہ بیسڈ ہے, وہ دیواریں ٹوٹیں, ایسٹ ویسٹ جرمنی کی بھی ٹوٹی, امن و امان سے رہیں. ایک اسٹیٹ ایسا نہ ہو جس کو لگے کہ اب میں سیریا کو بوم کر دوں. وہ جو ایک فلاسفی ہے وہ ختم ہو اگر 10-15 سال بعد, پھر شاید آپ فلسطینوں سے پوچھیں کہ جو آپ نے سیکریفائس کیا ایز اے ورڈ تک, وہ ہسٹری ڈیسائیڈ کرے گی, وہ لوگ فیصلہ کریں گے. پر اگر اس کو میں ایک سمپل انالوجی میں کر دوں کہ اگر کچھ عورتیں بیٹھی ہیں جن کے سب کے میاں مارتے ہیں, ایک ان میں چھوٹے کو اس کو گالی دے دیتی ہے, وہ اس کا قتل کر دیتا ہے, بولتی ہے دیکھا تو نے گالی کیوں دی, کم از کم مار رہا تھا, کھانا وانا تھا. پر وہ عورتیں یہ نہیں ریئلائز کرتی جب وہ یہ سکھاتی ہیں کہ جو مار رہا ہے نا, ایسا نہیں ہے کہ تم بھی سیف ہو, وہ ایک دن تمہیں بھی مار کے اتنا مار دے گا کہ تم بھی مر جاؤ گے. تو اگر اکتوبر 7 نہیں ہوتا, وہ ایک کاؤنٹر فیکچوئل ہوتا ہے جو ہسٹری میں آپ کر نہیں سکتے, تو کیا فلسطینیوں کی زندگیاں بہتر ہوتی؟ دیٹس آلسو اسٹل کویسچنبل, بیکاز وہ اسرائیل ہی کنٹرول, وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا, وہ اسرائیل کے ہی ہاتھ میں تھا. اور ابھی بھی جو یہ حکومتیں ہیں, وہ پاکستان کی ہو, وہ سعودی عربیہ کی ہو, وہ ایجپٹ کی ہو, وہ واقعی ان ملکوں کی حکومتیں ہیں یا نہیں ہیں, وہ ایک اور ڈیبیٹ ہو جاتی ہے. بٹ ایسا نہیں ہے کہ اکتوبر 6 2023 پر فلسطینیوں کی زندگی, چلیں آپ کہیں ڈیزی کٹر نہیں تھے, گولیاں تھیں. کیونکہ جب ریٹرن مارچ کی تھی, اس پہ ایک ایبی مارٹن کی ڈاکیومنٹری بھی ہے, جنہوں نے بولا تھا ہم پھول رکھیں گے, اس پہ بھی گولیاں پڑی تھیں ان کو. تو گولیاں ان کو پہلے بھی پڑ رہی تھیں, اب ڈیزی کٹر پڑ رہے ہیں. تو یہ ان کو پھر ان کو سبق دینا, ہمارے مولویوں کو آپ نے جو بولنا ہے ان کو یہ سبق دینا کہ گولیاں بہتر تھیں یا ڈیزی کٹر بہتر ہے, میرے خیال سے دیکھیں میں ان کو کیا سبق دیتا ہوں. اگر وہ دین کے ماننے والے ہیں نا, تو ہمارا جو دین ہے
وہ مسلح جدوجہد اور مزاحمت کے بارے میں ہمیں ایک شریعت اور قانون بھی دیتا ہے. ہم وہ شتر بے مہار نہیں ہے کہ میں یہاں سے اٹھوں اور اپنے مطالبات کے لیے لوگوں کی گردنیں اتارنا شروع کر دوں. ہمارے دین میں کسی کی جان لی جا سکتی بغیر دو چیزوں کے, یا اس نے قتل کیا ہو یا اس نے فساد فی الارض کیا ہو. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے ہمارے دین میں مسلح جدوجہد کے لیے کچھ شرائط رکھ دی گئی ہیں. اس کا فیصلہ نظم اجتماعی کرتا ہے, اس کو لوگ نمائندہ بناتے ہیں, وہ لوگ اس فیصلے میں شریک ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ جب تم یہ فیصلہ کرو تو اس میں سب سے پہلی چیز کیا دیکھنی ہے؟ طاقت کا توازن دیکھنا ہے. یہ کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہتا ہے کہ جب آپ مارنے کے لیے نکلتے ہیں تو جذباتی تقریر تو آپ کر لیں یہاں پر کہ 70,000 نے قربانی دے کے 20 سال بعد بتا دیں گے او بھائی اس وقت ان 70,000 کے جو بچے وہاں موجود ہیں وہ بھوک اور پانی اور پیاس سے بلک رہے ہیں. آپ تو مستقبل میں اپنا ورلڈ آرڈر کے اندر تبدیلی دیکھ رہے ہیں نا. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں پھر گروہ بندیاں پیدا ہوتی ہیں, پھر آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹتے ہیں, پھر آپس میں فساد ہوتا ہے. تو جن لوگوں نے فیصلہ کیا وہ اسلام کو مانتے تھے. اگر مانتے تھے تو اسلام نے مسلح جدوجہد کے حوالے سے کوئی قانون دیا ہے؟ اس نے تو یہاں تک بتایا آپ کو کہ جب طاقت نہ ہو تو زمین کے لیے مت لڑو, ہجرت کر جاؤ وہاں سے. یہ آپ کو دین بتاتا ہے. تو پہلے تو پھر اس پہ مجھ سے ڈیبیٹ کریں وہ لوگ کہ دین یہ نہیں بتاتا. پھر اگر دین کی بحث نہیں ہے, پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے, تو پھر اس کے اندر اللہ رسول اور امت کو مت لے کر آؤ کہ بھائی تم لوگوں میرا ساتھ دو, تم لوگوں نے میری مدد کیوں نہیں کی, تم میرے لیے دعا کرو, غزہ مارچ کرو. پھر آپ کا لوکل ڈیموگرافک مسئلہ ہے, آپ اللہ رسول دین آخرت امت سے الگ ہو کر جو چاہو کرو, پھر میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا. مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں بھائی غزہ کے اندر مسلمان شہید ہو رہے ہیں, نہتے ہیں, آپ لوگ کیوں ساتھ نہیں دے رہے؟ تو ہم سب سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ فیصلہ کیا کیا مسلمانوں نے وہاں پر؟ میری جو آڈیو جس پر بہت گالیاں پڑیں, دنیا میں مشہور ہوئی کہ بھائی جس موقع پر یہ ہوا آپ نے کیوں, تو میں نے ایک ہی بات کی تھی, حماس نے یہ اقدام کرنے سے پہلے مسلم امت سے مشورہ کیا تھا. ان کا ذاتی اقدام تھا نا. تو بھائی ذاتی اقدام میں مجھ سے کیوں مطالبہ کر رہے ہیں آپ کہ آ کر میں آپ کی سپورٹ کروں؟ آپ کا اقدام تھا نا. تو میں تو سب سے پہلے دیکھوں گا کہ آپ کا اقدام شریعت کے مطابق تھا یا نہیں تھا. میری شریعت یہ کہتی ہے کسی نان کمبیٹنٹ کو بال کا بیکا نہیں کر سکتے آپ, اس کا ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ اس کو, نان کمبیٹنٹ کا. تو اسرائیل غلط بنا دیا, جنہوں نے بنایا تھا وہ ان کو وہاں پر رکھ کر گئے ہیں نا. آپ کو اختلاف ہے تو برطانیہ سے کریں نا اختلاف, برطانیہ کے خلاف اعلان جنگ کرے نا بھائی, برطانیہ کے خلاف اعلان جہاد کرے نا. برطانیہ نے غلط کام کیا نا. برطانیہ تو ایکسیپٹیبل ہے, امریکہ بھی ایکسیپٹیبل ہے, سب ایکسیپٹیبل ہیں. وہ جو لوکل گراؤنڈ ریئلٹی وہ آپ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے, تو اس پر پولیٹیکل ڈیبیٹ ہوگی, گفتگو ہوگی, اس پہ بندے مارنا, خودکش دھماکے کرنا. یعنی یہودی کو اس لیے مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے کہ میں جا کے اس کا گردن اتار دوں اس لیے کہ وہ یہودی ہے. تو یہ ساری چیزیں, ان پر ہمارا ایک نیریٹو ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں, آپ نے ایک اپنا نقطہ نظر بیان کیا, لوگوں نے اس کو سنا. میں صرف یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم نے دین کو بھی فالو کرنا ہے. وہ دین کسی کی جان لینے جیسے اقدام کے حوالے سے لوگوں نے انٹرنیشنل لاء کے تحت کہا جی آپ کو جو ٹیریٹری ہوتی ہے اس پہ قبضہ ہو جائے, آپ کو سیلف ڈیفینس کا حق ہے. وہ بھائی سیلف ڈیفینس کریں آپ اس علاقے میں, کرتے بھی رہے. اس میں پھر میں یہ دین کی ڈیبیٹ نہیں کروں گا, اس میں ڈیبیٹ کروں گا حکمت عملی کی کہ بھائی لڑنے کی تم میں طاقت نہیں ہے, اس وقت جگہ چھوڑ کے جا سکتے ہو چلے جاؤ, ان کے تحت رہ سکتے ہو تحت رہ لو, گزارا کرو, زندگی بچاؤ اپنی, وہاں میں یہ ڈیبیٹ. لیکن آپ اٹھ کر اس جگہ پہ حملہ کریں جو مثال کے طور پہ آپ کے لحاظ سے 67 سے پہلے کی سرحدیں. اس وقت آخری حملہ جو حماس نے کیا وہ ٹیریٹری بھی نہیں ہے جس کے اوپر میرا آپ کا اختلاف ہے, وہ ٹیریٹری بھی نہیں ہے. غزہ کی یہ پٹی, یہ جو غزہ کی پٹی آپ دیکھیے گا نقشے میں پوڈ کاسٹ کے بعد, جن جگہوں پر وہ گئے یہ وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری بھی نہیں ہے, یہ وہ ٹیریٹری ہے جس پر آج ان کا مطالبہ ہے کہ 67 کی سرحدوں پر واپس چلے جاؤ. تو صرف کہنے سے مراد یہ ہے, اس کی نیٹی گریٹیز ڈیٹیلز اس کے ایکسپرٹس جانیں, اس پہ بیان کریں. مسلمان ہو تو شریعت کو فالو کر کے مسلح جدوجہد میں جانا, اور اس میں شرط ہے جہاد کی, طاقت ہے تو جہاد کرنا ہے. رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے سورہ انفال میں کہ اب تمہاری طاقت نہیں ہے, 1:10 ہو گئے ہیں, تب تمہیں ہم روک رہے ہیں اس وقت, اپنے ہاتھ کو قتال سے روکے رکھو. جب آپ قتال کرتے ہیں بغیر طاقت کے تو اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے, اور نتیجے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ داستانیں ہم سناتے ہیں, 70,000 نے قربانی دے دی, اس کے 50 سال بعد یہ ہو جائے گا. وہ بھائی جو ہونا ہوگا نا وہ ہو جائے گا. اس میں اسرائیل کی 10,000 اپنی غلطیاں ہوں گی. اس وقت بھی جو آپ کو عالمی طور پر کچھ سپورٹ ملی ہے, ویسٹرن کنٹریز اسرائیل کے خلاف ہوئی ہیں, وہ مسلح جدوجہد کے نتیجے میں ہوئی ہیں. وہ اسرائیل کی بیوقوفیوں کی وجہ سے ہوئی ہیں کہ انہوں نے جس وقت طاقت ملتی ہے تو غرور آتا ہے, ڈومیننس کی نفسیات آتی ہے. انہوں نے ان ملکوں پہ حملے کیے, بچوں کو مارا, نان کمبیٹنٹس کو مارا, اس کے نتیجے میں ہمدردی پیدا ہوئی. حماس سے کوئی ہمدردی پیدا نہیں ہوئی. اور مجھے کیا حاصل ہوا اس ہمدردی کے نتیجے میں؟ میری زمین تو گئی,
میرے بچے تو گئے. آج میری وہ سرزمین جہاں پر میرے لوکل لوگ حکومت کر رہے تھے, اور بائی دا وے جو حکومت کر رہے تھے انہوں نے کس طرح حکومت حاصل کی, ذرا اس پر ڈیبیٹ کر لیں پولیٹیکل ویلیو سسٹم کے لحاظ سے. جس طرح میں نے شروع میں بھی کہا تھا, کیونکہ آپ یو آر آرگیوئنگ اگینسٹ جو ہمارے لوکل مولوی ہیں, انفارچونیٹلی آپ جا کر بھی انہی کی فیلڈ میں کر رہے ہیں کہ بھائی ہم مسلمان امہ ہیں, فلسطین ہمارا ہے, میرا نہیں ہے فلسطین, آپ کا نہیں ہے فلسطین, فلسطین کے لوگوں کا فلسطین ہے, وہ فیصلہ کریں. اگر تو فلسطین میں رہنے والے, میری جو ساری اسلامک موومنٹس پاکستان میں جو اسلام کا نام استعمال کر کے فلسطین کا نام لیتی ہیں, ان سے اختلاف یہی ہے کہ اگر تو ہم میجک وانڈ ہو میرے پاس, آج فلسطین کے جو لوگ ہیں وہ یہودی بن جائیں اور اسرائیل کے جو لوگ ہیں وہ سارے مسلمان بن جائیں, میں پھر بھی فلسطین کے ساتھ ہوں گا. بالکل ٹھیک ہے, یہ مذہب سے بالا تر بات ہے. میں اسی بات کو ایکسپٹ کرتا ہوں. آپ کا یہ سپورٹ کرنا کہ بھائی اگر وہ مسلمان امت کی بات کریں تو مسلمان کی بات کرو, آپ چھوڑ دیں. نہیں ہم کیوں چھوڑ دیں, جو بھی ہو ہم کیوں چھوڑ دیں, آپ کا مذہب جو بھی ہو, میرے وہاں پر اس کا پولیٹیکل ریالٹی ہے, اسی میں جو آپ کے پیراڈائم, جو آپ کی پوری ریزننگ شروع ہوتی ہے کہ آپ نے جنگ کی. اکتوبر 7 کو جنگ نہیں شروع ہوئی. راشد خالدی کی بھی کتاب ہے 100 Years of Palestine. آگے سے ایک بندہ گولی مار رہا ہے, اگر آپ کہیں کہ گولیاں کھاتے رہو اور کچھ بھی نہ کرو, یہ تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. غسان کنافانی ایک بہت بڑے پوئٹ ہیں فلسطین کے, ان سے بھی جب یہی سوال پوچھا گیا, انہوں نے بولا آپ پیس نہیں بول رہے, آپ کیپیچولیشن مانگ رہے ہو کہ یار چھوڑ دو, کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور یہ پاکستانی مولوی والی ڈبیٹ نہیں ہے, وہ اکثر بیٹل آف بدر کا بھی ذکر کرتے ہیں. دنیا میں ہر جگہ یہ ہوتا ہے میرے بھائی, صلح حدیبیہ کا بھی دنیا میں ہر جگہ یہ ہوتا ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اس وقت جو کچھ حاصل ہوا اس کو کمپیئر کر کے دیکھتے ہیں جو کچھ حاصل تھا. حسن آپ اور میں نہیں فیصلہ کر سکتے نا. نہیں, آپ اور میں نصیحت دے سکتے ہیں کہ یار فلسطینیوں کے لیے بہتر تھا کہ اپنی زمینیں چھوڑ کر سیریا چلے جاتے. فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے جو وہاں بیٹھے ہیں. دیکھیے فیصلہ انہوں نے, فیصلہ انہوں نے کرنا ہے, وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے کرنے سے فیصلہ صحیح اور حق پہ نہیں ہو جاتا, یہ بات بھی نقطے کی ہے. یعنی فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے اس لیے کہ وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں, وہ اسٹیک ہولڈر ہیں, لیکن ان کا کوئی بھی فیصلہ ہوگا, ان کے اپنے فیصلوں میں ایوولوشن ہے. ان کی جو پولیٹیکل قیادت تھی وہ بتدریج اس جگہ پر آئی جہاں پر ایکسیپٹنس پیدا ہوئی, 2 نیشن کی بات کی گئی جو کہ ابتدا میں نہیں تھی. یہ سب کچھ ہوا, اسٹیک ہولڈر جی فیصلہ کرتے ہیں, لیکن دنیا بھر کے اندر جو دانشور ہوتے ہیں, جو علماء ہوتے ہیں, وہ ہر پہلو سے گفتگو کرتے ہیں. اگر آپ نیریٹو یہ لا رہے ہیں کہ وہ آپ کے وہاں پر روٹس ہیں ہسٹوریکل, تو پھر وہ یہودی بھی نیریٹو لے کر آئیں گے, ان کے بھی روٹس ہیں. اگر آپ نیریٹو یہ لائیں گے کہ وہاں پر آپ کا قبلہ اول ہے, تو پھر وہ بھی لائیں گے بھائی ہسٹوریکل ہمارا یہاں پر ہی. اگر آپ پولیٹیکل ڈیبیٹ کرتے ہیں, میں نے خود اس پر آرٹیکل لکھا, دنیا کے اخباروں میں چھپا, جنگ اخبار میں چھپا, میں نے اس میں یہ لکھا کہ آپ فلسطین کے اس پورے کے پورے مقدمے کو اگر پولیٹیکلی ہینڈل کرتے, اور پولیٹیکلی ہینڈل کرنے کے لیے خود فلسطین کے موقع کے لکھ رہے ہیں. ایڈورڈ سعید کی آپ کتاب پڑھیں, آپ نے خالد صاحب کا ذکر کیا, یہاں پہ خالدی جو ہیں, انہوں نے اپنی بک میں لکھا, انہوں نے بتایا کس طریقے سے مسلح جدوجہد نے نقصان پہنچایا ہے ہمیں بہت ساری چیزوں کے اندر. انہوں نے بتایا کہ جو ساؤتھ افریقہ کا ماڈل تھا اس کو فالو کر کے ہم کیسے ڈپلومیٹیکلی اپنے ریلیشن شپس مضبوط کر سکتے تھے, کس طریقے سے خود یونٹی رہتی, اس ملت, اس وحدت جو ایک ملک موجود ہے وہاں پر جو قتل و غارت گری ہوئی, جیسے وہاں پر اقتدار سنبھالا گیا. اور اس وقت بھی وہاں پر قتل و غارت گری کا ایک نیا بازار گرم ہو گئی. ہر جگہ پہ ہوتا ہے جہاں پر آپ انڈیویجولس کو کسی بھی مقصد سے مسلح کر دیتے ہیں. آپ نے افغانستان میں کیا, آپ کے ملک پر آئے, آپ وہاں کر رہے ہیں, وہ آپس میں لڑیں گے, اور لڑ رہے ہیں, اب شروع ہو گیا وہ سلسلہ, وہ ماریں گے. خود حماس جب اقتدار میں آئی ہے وہاں پر سینکڑوں لوگوں کا قتل ہوا, انہی فلسطینیوں کا. تو جس وقت آپ ایک غلط رخ کے اوپر جاتے ہیں تو اس کے کچھ آف شوٹس ہوتے ہیں. اس میں کہیں پر ہم یہ نہیں کہہ رہے یہ پولیٹیکل مسئلہ نہیں ہے, فلسطینیوں کا حق نہیں ہے. آپ پوری زندگی, بھائی پوری زندگی کشمیریوں کا حق ہے, وہ کہیں ڈیبیٹ کریں برطانیہ عظمیٰ کے ساتھ, ہمیں نہیں رہنا, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن آپ آگے ہیں لڑنے مرنے, بھائی لڑنے مرنے کا تو ایک انجام ہوتا ہے, وہ ہو گیا. دیکھیں آپ کیونکہ پاکستانی آڈینس سے زیادہ مخاطب ہیں یا پرائمریلی مخاطب ہیں, تو اس کا جو آپ نے نقصان آئیڈینٹیفائی کیا وہ بالکل ٹھیک کیا ہے کہ جب آپ کسی کو بولتے ہیں کہ ہم نے لڑنا ہے اور یہ جنگ ہو رہی ہے, لوگوں کے بس تھوڑے سے سوال تھے وہ رہتے ہیں, وہ نہیں جائیں گے فلسطین, وہ جا کے KFC جلائیں گے. تو آپ نے ان کو اس طرف سے دور لانے کہ یہ نہیں طریقہ کہ جا کر KFC جلاؤ, KFC کا کوئی رائڈر ہے اس کو گالیاں دو, پھر خود US ٹور, امریکن ٹور, ٹکٹس بیچو, پیسہ کماؤ. ان سے آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں. راشد خالدی کا آپ نے جواب دیا. کیمپ ڈیوڈ اکارڈ جب ہوئے تھے جس میں یاسر عرفات تھے, ایڈورڈ سعید, راشد خالدی, سب لوگ انوالو تھے, اور انہوں نے بولا کہ یار انہوں نے تو کیپیچولیٹ کر دیا ہے. جبکہ یاسر عرفات نے بولا بھائی پیس کے لیے ہم اگری کرتے ہیں, اگریمنٹس بھی سائن ہو گئے. پھر وہی کتاب ہے 100 Years of Palestine کہ پیس فلسطینیوں نے مان لیا تھا,
اسرائیل نے نہیں مانا تھا. بہت لمبی ہو گئی یہ ڈبیٹ, آپ کو جانا بھی ہے,